رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثابت قدم رہو اور اس کی برکتیں ہرگز شمار نہ کر سکو گے، اور یاد رکھو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز پڑھنا ہے، اور مومن ہی ہر وقت باوضو رہ سکتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم سرما میں باہر تشریف لائے، جبکہ درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑ کر اس کے پتے جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ فرمایا، بے شک جب کوئی مسلمان اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو ان کے لیے بہتر طریقے سے وضو کرے اور انہیں ان کے وقت میں ادا کرے اور ان کے رکوع سجود خشوع کے ساتھ ادا کرے تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے، اور جو انہیں ادا نہیں کرے گا تو اللہ عز و جل کے ذمہ اس کے لیے کچھ نہیں، چاہے اسے معاف فرما دے اور چاہے عذاب دے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ اس سے داخل ہوں گے۔ جب دوسرے لوگ اس میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا اور وہ اس میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی عمل بتائیے۔ ارشاد فرمایا، روزے رکھا کرو کیونکہ اس جیسا عمل کوئی نہیں۔ میں نے پھر عرض کی، مجھے کوئی عمل بتائیے۔ فرمایا، روزے رکھا کرو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ میں نے پھر عرض کی، مجھے کوئی عمل بتائیے۔ فرمایا، روزے رکھا کرو کیونکہ اس کا کوئی مثل نہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا، اللہ عز و جل کی اس طرح عبادت کرو کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور فرض نمازیں ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے عرض کی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس پر زیادتی نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر جب وہ واپس چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں کہ مومن کا دل ان میں خیانت نہیں کرتا۔ نمبر 1، خالص اللہ عز و جل کے لیے عمل کرنا۔ نمبر 2، حکمرانوں کی خیر خواہی، اور نمبر 3، ان کی جماعت کو لازم پکڑنا، کیونکہ ان حکمرانوں کو دین کی دعوت دینا ان کے ماتحت لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور جس کا مقصد دنیا کمانا ہوگا، اللہ عز و جل اس کے کام کو متفرق یعنی جدا جدا کر دے گا، اور اس کے فقر کو اس کے سامنے کر دے گا، اور اسے دنیا سے وہی ملے گا جو اس کے لیے لکھا گیا ہوگا، اور جس کا مطلوب آخرت ہو تو اللہ عز و جل اسے اس کا مطلوب عطا فرما دے گا، اور اس کے دل کو غنا سے بھر دے گا، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے 5 چیزوں کا وعدہ فرمایا کہ جو شخص ان میں سے ایک پر بھی عمل کرے گا وہ اللہ عز و جل کے ذمہ کرم میں ہوگا۔ نمبر 1، جو مریض کی عیادت کرے۔ نمبر 2، جنازے کے ساتھ چلے۔ نمبر 3، اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے۔ نمبر 4، حاکم اسلام کے پاس آئے اور نیک اور جائز باتوں میں اس کی اطاعت کرے۔
نمبر 5، اپنے گھر میں اس لیے بیٹھا رہے کہ وہ لوگوں سے اور لوگ اس سے محفوظ رہیں۔ اپنے رب عز و جل سے ڈرو، اپنی 5 نمازیں پڑھو، اپنے رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکوٰۃ دو اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، تم اپنے رب عز و جل کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے، اور تمہارے دین کا بہترین عمل تقویٰ پرہیزگاری ہے۔ میرے لیے عمل کرنے والوں نے دنیا سے بے رغبتی جیسا کوئی عمل نہیں کیا، اور مقربین نے ان پر میرے حرام کردہ اشیاء سے بچنے جیسے کسی اور عمل سے میرا قرب حاصل نہیں کیا۔ دنیا سے بے رغبتی رکھنے والوں کے لیے تو میں اپنی جنت کو مباح کر دوں گا، وہ اس میں جہاں چاہیں ٹھکانہ بنا لیں، اور اپنی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنے والوں کو یہ انعام دوں گا کہ بروز قیامت ان کے علاوہ ہر بندے سے سخت سوال ہوں گے، ان کے علاوہ ہر بندے سے سخت حساب لوں گا، کیونکہ میں پرہیزگاروں سے حیا کروں گا اور انہیں عزت و اکرام سے نوازوں گا، پھر انہیں بغیر حساب جنت میں داخل فرماؤں گا، اور میرے خوف سے رونے والوں کے لیے رفیق اعلیٰ ہوگا جس میں ان کا کوئی شریک نہ ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیک متقی پرہیزگار والدین کا فرما بردار اور سچا عاشق رسول بنائے، آمین ثم آمین۔ اے اللہ، جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں پر تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کو تو معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کی تو دعائیں قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کو زندگی کی ہر نعمت عطا کی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اے میرے پروردگار، اے کن فیکون کے مالک، 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرنے والے، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، میری دعا قبول فرما، تو مایوس نہ لوٹا، میری برسوں سے ہر پل مانگی جانے والی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔